إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. معزز حاضرین جمعہ، ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفیں کبریائی و بڑائی اس ذات پاک کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، جو ہم سب کا پالنہار ہے. بعد درود و سلام تمام نبیوں پر، بالخصوص آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر پیارے رسول محسن انسانیت سرور کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم.
بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، حضرت عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، جس کے اندر اہل ایمان کو مخاطب کر کے صبر کرنے کی تلقین دی۔ اور صبر کرنا ایک بہت مشکل کام ہے۔ انسان ہمیشہ دو چیزوں میں، دو امتحان میں اللہ کے سامنے فیل ہو جاتا ہے، ایک شکر، ایک صبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندوں میں سے کسی کو نعمتیں دے کر آزماتا ہے کہ دیکھیں یہ میرا بندہ کتنا میری شکر گزاری کرتا ہے، تو انسان کے اندر غرور، تکبر آتا ہے، وہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کسی آزمائش میں مبتلا کر کے آزماتا ہے کہ دیکھیں میرا بندہ کس طرح صبر کرتا ہے، کتنا صابر ہے۔ ایسا تو نہیں کہ تھوڑی سی آزمائش آئی تو شکایتیں کرنا شروع کر دی کہ ہم بہت پریشان ہیں، ہمارا کس طرح امتحان ہو رہا ہے، تو زبان سے شکایتیں کر رہا ہے، پریشان ہے، لوگوں سے بتا رہا ہے، کتنا صابر۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں صبر ہی کے تعلق سے چند باتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر مختلف جگہوں پر صبر کرنے کی ترغیب دی۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی گئی، اہل ایمان کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر و نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ یعنی جب کوئی مشکل آئے، جب پریشانی آئے تو صبر کرو، صبر کرتے ہوئے اللہ سے مدد مانگو، اللہ ہی سے مانگو، اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ یعنی مشکل گھڑی آئے تو اللہ کے سامنے جھک جاؤ، سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ کے سامنے جھک کر گڑگڑاؤ، اللہ سے مدد مانگو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی فکر لاحق ہوتی، جب کوئی پریشانی آتی، تو آپ نماز کی طرف رجوع کر لیا کرتے تھے۔ آپ صبر کرنے کے بعد آپ نماز پڑھ لیا کرتے تھے، آپ سجدے میں چلا جایا کرتے تھے، آپ نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں دوسری جگہ فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے لوگو تم لوگ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب و کتاب کے بدلہ دے گا۔ صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ اچھا، نماز کتنی بڑی عبادت ہے، ارکان خمسہ میں سے اسلام کا رکن ہے، اگر کوئی انکار کر دے تو کافر ہو جائے۔ لیکن نماز کا ذکر بعد میں ہو رہا ہے، کہا جا رہا ہے صبر پہلے مقدم۔ اہل علم نقطہ بیان کرتے ہیں،
کہ نماز پڑھ لینا آسان ہے لیکن صبر کرنا بہت مشکل کا، اور آسان ہے کہ نہیں؟ رمضان المبارک کے مہینے میں دیکھا جب لوگ پڑھنا چاہتے تو مسجدیں بھر جاتی اور نہیں پڑھنا چاہ رہے تو مسجدیں خالی۔ تو نماز آسان ہے لیکن صبر بہت مشکل۔ جب اللہ نے کہا کہ معیت اللہ کی مدد کس کے ساتھ، تو نہیں کہا ان اللہ مع الصابرین، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، کہا ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اس لیے کہ صبر کرنا بہت مشکل کام۔ ابھی آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کے دکان میں آگ لگ گئی ہے، آپ کے بیٹے کا یا کسی کا گھر میں کسی کے ساتھ حادثہ ہو گیا ہے، دیکھو کیسے صبر کرتا ہے۔ قریب ہے کہ اس کو قریب ہے کہ وہ اپنی زبان پر وہ چیزیں لائے نہیں لانی چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک عورت اپنے بچے کے قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، وہ اہل ایمان تھی، ایمان تو لائی تھی، لیکن اس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اپنی نظروں سے کبھی دیکھا نہیں تھا، قبر کے پاس رو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے اللہ کی بندی صبر کر، اللہ تجھے اچھا بدلہ دے گا، نیک بدلہ دے گا۔ اس نے نظریں اٹھائی، جب سمجھانے والے شخص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی، اس نے کہا چل چل، اس عورت نے کہا چل یہاں سے نکل جا، آج تو مجھے صبر کی تلقین کر رہا ہے، آج میرا جوان بیٹا دنیا سے جا چکا ہے، میں رو رہی ہوں، صبر کرنے کی تلقین کر رہا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین تھے، آپ مسکرائے اور وہاں سے چل دیے۔ 3 دن کے بعد کسی نے اس عورت کو بتایا، وہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صبر کرنے کی تلقین کر رہے تھے، وہ عورت بھاگتی ہوئی جاتی ہے، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں جان نہیں سکی، میں پہچان نہیں سکی، اے اللہ کے نبی میں نے جذبات میں کچھ جملے کہہ دیے، اے اللہ کے نبی آج میں صبر کروں گی، آج آپ مجھے صبر کی تلقین کر دیجئے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الصبر عند الصدمة الاولى، صبر تو وہ ہے کہ پہلی مصیبت میں کیا جائے، بعد میں تو ہر کسی کو صبر آ جاتا ہے۔ اے اللہ کی بندی جا جا، اب صبر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، یہ تو انسانی فطرت ہے، 2-3 دن 4 دن کے بعد انسان کو اپنے ہی صبر آ جاتا ہے۔ صبر اتنا مشکل کام ہے، اہل ایمان ہے۔ نبی کے زمانے میں عورت قبر کے پاس اپنے نوجوان بیٹے کے قبر پر رو رہی ہے، نبی اکرم جب صبر کرنے کی تلقین کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ، آج تم مجھے سمجھانے آ گئے ہو، میرے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اس لیے صبر کو پہلے مقدم رکھا گیا۔ نماز پڑھنا آسان ہے لیکن صبر کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے صابر بنیے، جب صابر بنیں گے تو نماز بھی آسان ہو جائے گا۔ صبر کی اسی لیے 2 قسمیں ہیں، ایک تو نیکی کے کاموں میں جو تکلیف ہو رہی اس پر صبر کرنا۔ آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں، رات کی نماز ہو، صبح کی نماز ہو، ٹھنڈک میں اٹھ رہے ہیں، پریشانی ہو رہی، اس تکلیف پر صبر کر رہے ہیں، یہ بھی صبر۔ اور برائی کا اڈا سامنے، آپ برائی کر سکتے ہیں، گناہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے خوف سے آپ رک جا رہے ہیں، اس کا بھی نام صبر ہے۔ اور صبر کی مختلف قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آزمائش کی مختلف قسمیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کرنے کے بعد کہا کہ ان آزمائشوں میں صبر کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری سنا دی۔ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ،
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے. اہل ایمان سے کہا جائے ضرور بضرور آزمائش ہو کر رہے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف اور ڈر کے ذریعے بھی آزمائیں گے. کبھی خوف کا ماحول ہوگا، دہشت کا ماحول ہوگا، ظالم حکمراں قائم ہوں گے، وہاں پر دہشت کا ماحول ہوگا، خوف کا ماحول ہوگا، ڈر کا ماحول ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا اس ملک کے اندر بھی کچھ جو امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں، جو دہشت گرد ہیں، دنگے و فسادی ہیں. جہاں پر دنگا ہوتا ہے، جہاں پر فساد ہوتا ہے، لوگ ماحول خراب کرتے ہیں، وہاں پر لوگ ڈر اور دہشت کی ماحول میں سانس لیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈر اور خوف کے ذریعے بھی آزمائے کہ وہ کتنا مجھے یاد کرتا ہے. ہم تمہارے دل میں ڈر کو ڈال دیں گے، خوف کا ماحول ہوگا، اس وقت تم اللہ کو کتنا یاد کر رہے ہو، یہ بھی آزمائش ہوگی. والجوع، بھوکا رکھ کر بھی آزمائیں گے. کبھی کھلائیں گے تو بہت ہی اچھا کھلائیں گے، آپ کھاؤ گے پیو گے، کھانے کے ساتھ تمام نوازشیں ہوں گی. لیکن کبھی بھوکا رکھ کر بھی آزمائیں گے. ابھی حال ہی میں 2 مہینہ قریب ہوا ہے، آپ نے دیکھا، میں تو ممبئی کے اندر تھا، موبائل میں رابطے ہو رہے تھے، کتنے بڑے بڑے لوگ، پیسے والے لوگ، ساری چیزیں ہونے کے باوجود وہ سرکاری کھانے کا انتظار کر رہے تھے، کہیں سے پوچھا جائے ہم کھا لیں، ہمارے بچے کھا لیں. باڑھ آیا، لوگ اس طرح پریشان ہوئے کہ دانے دانے کو ترس رہے ہیں. ساری چیزیں ہیں، اللہ نے دولت دیا ہے، اللہ نے مال دیا ہے، ساری چیزیں ہونے کے باوجود وہ انتظار کر رہے کوئی مدد کو آ جائے، کہیں سے کچھ کھانے کو مل جائے. والجوع، یہ قسم بھی ہو سکتی ہے، اور آپ نے دیکھا اپنی نظروں سے کتنے لوگ بھوکے رہتے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں میں کمی کر کے آزمائیں گے. مال کبھی بہت زیادہ مال دیں گے، کبھی کمی کر دیں گے، دیکھیں گے کہ بندہ کس طرح صبر کرتا ہے. وَالْأَنفُسِ، جان میں کمی کر کے آزمائیں گے. کبھی آپ کی نظروں کے سامنے آپ کی ماں گزر جائے گی، کبھی ایسا ہوگا کہ ایک باپ کے سامنے اس کا جوان بیٹا گزر جائے گا، کبھی کچھ ہوگا، یعنی جان میں کمی کر کے گھر میں موت کے حادثے ہوں گے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، جانوں میں کمی کر کے آزمائیں گے، دیکھیں گے کہ بندہ کس طرح صبر کرتا ہے. وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں میں کمی کر کے آزمائیں گے. کبھی کھیتی باڑی بہت اچھی ہوگی، فصل اچھا ہوگا، کبھی ہم تباہ و برباد کر دیں گے. آپ نے دیکھا باڑھ کے اندر کتنے فصل تباہ و برباد ہو گئے. آپ ان سے ملیے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو جو کچھ ملا یا نہیں ملا وہ کہتے ہیں اللہ کا شکریہ ہے، اللہ نے جو کچھ کیا وہ بہتر کیا. لیکن بہت سے لوگوں سے ملاقات کریے، آپ ملاقات کریے، کیا حال ہے، خیریت ہے، کیا حال ہے، کس طرح زندگی گزر رہی ہے، وہ بتانا شروع کر دیں گے کہ اس بار ہمارے فصل تباہ و برباد ہو گئے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ مختلف آزمائشیں ہو سکتی ہیں. کبھی ہم تمہارے فصل کو تباہ و برباد کر کے بھی آزمائیں گے. اے نبی، ان تمام آزمائشوں میں صبر کرنے والوں کو آپ جنت کی خوشخبری دے دیجئے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، آپ جنت کی خوشخبری سنا دیجئے. کون ہے صبر کرنے والے، کون ہے صبر کرنے والے؟ تو صبر کرنے والے کون ہیں؟ اللہ نے بتایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو صرف وہ اتنا کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے اسی کی طرف لوٹ کر جائیں. کتنی بھی مصیبت آ جائے، اہل ایمان جو صابر ہوتے ہیں وہ صرف انا للہ وانا الیہ
راجعون کہتے زبان سے شکایت کرنا نہیں شروع کرتے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی نوازشیں رحمتیں نازل ہوتی ہے. وہ اولئک هم المهتدون. اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے، سیدھے راستے پر چلنے والے. صبر کا دامن مت توڑیے. آزمائشیں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ آزمائشیں، سب سے زیادہ مشکل حالات کسی پر آئے ہیں تو سب سے کوئی نبیوں پر آئے ہیں جو اس روئے زمین پر سب سے مقدس جماعت تھی. تمام انبیاء کرام، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کم مشکل حالات آئے. پوری زندگی آپ پڑھیے، آپ زندگی پڑھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے، صحابی رسول ہے. دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تیز بخار ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دیکھا ڈر گئے. کہا اللہ کے نبی آپ کو اتنا تیز بخار آتا ہے؟ کہا ہاں جتنا تم دو آدمیوں کا آتا اتنا مجھے اکیلا آتا ہے، اتنا تیز بخار. نبی ہے، امام الانبیاء، تمام نبیوں کے سردار ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبری سنائی اہل ایمان کو، کہا عبداللہ سنو، جب کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا، حتیٰ کہ چیونٹی بھی ڈستی یا کانٹا بھی چبھتا، تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے درخت کے سوکھے پتے. تو جب کبھی آزمائش آئے تو اللہ کو یاد کرنی، آپ کی خطائیں معاف ہوں گی. آپ نے جو آپ سے جو خطائیں ہوئی ہیں، لغزشیں ہوئی ہیں، وہ معاف ہوگی. نبی اکرم فرماتے ہیں کہ جو کانٹا بھی چبھتا اسے تکلیف پہنچتی ہے. اگر کوئی کانٹا بھی چبھ گیا آپ کو تکلیف پہنچی، تب بھی آپ کے گناہ چلے. آپ کو کوئی چیونٹی ڈستی ہے، تھوڑا سا تکلیف ہوتا ہے، آدمی تھوڑی سی پریشانی کا احساس ہے، لیکن اس کے ذریعے گناہ چلتا ہے. اور جب کوئی بڑی تکلیف پہنچتی ہے، بخار آتا ہے یا کوئی بڑی بیماری، تو اس سے گناہ چھڑتے ہیں. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آزمائشیں سب سے زیادہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء، کہ سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کرام کی. اس کے بعد جس طرح آپ کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی آپ آزمائش میں مبتلا ہوں گے. کبھی کبھی لوگ تانا بھی کرتے، دیکھیے وہ بہت نمازیں پڑھتا ہے، بہت تہجد گزار ہے، بہت ایمان والا ہے، لیکن پھر بھی پریشان. ہم تو کچھ نہیں کر رہے، لیکن ساری چیزیں ہمارے پاس. تو جتنی کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ آپ کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنی آزمائش ہوگی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون رہا ہے، کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی چھین کر بھی آزماتا ہے. آپ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی، داؤد علیہ السلام کی زندگی، لوگوں کی زندگی دیکھیں ہم یہ کتنی خوشحالی تھی. اور وہیں پر دیکھیے حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی. مفسرین لکھتے ہیں کوئی 12 سال کوئی 18 سال آپ پریشانی میں تھے. پریشانی لیکن صرف زبان سے شکایت نہیں کرتے، کہتے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، تکلیف پہنچی ہے پروردگار، میں پریشانی میں ہوں، بس تو ہی ارحم الراحمین. آج تھوڑی سی تکلیف پہنچ جائے، پریشانی پہنچ جائے، ہم اپنے ایمان کا بھی سودا کر لیتے ہیں. کہیں کچھ نہیں بچتا ہے، کوئی دکانیں نہیں بچتی ہیں جہاں پر ایمان کا سودا ہوتا ہے. نام لینے کی ضرورت نہیں، لیکن کوئی وہ جگہ نہیں بچتی ہے جہاں پر توحید کا سودا ہوتا ہے، ایمان کا سودا ہوتا ہے. تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچ جائے، تھوڑی سی بھی پریشانی پہنچ جائے، میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کسی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بالخصوص اپنی جماعت جو اہل حدیث قرآن و سنت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سے زیادہ نبی کو، حدیث کو کوئی نہیں مانتا، ہم قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں، ہم توحید کے مت والے ہیں، ہم ایک اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں. جب ان کے اوپر بھی پریشانی آتی ہے تو اپنے ایمان کو سودا کر دیتے ہیں. تو آزمائشیں ہوئی ہیں، انبیاء کرام پر بھی ہے.
صبر کیجیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنی جو خدمت گزار کی تھی اس سے ناراض ہو گیا، آپ نے قسم اٹھا لی کہ مجھ سے معلوم کس بات سے ناراضگی ہوئی، اس کی تو صراحت نہیں ملتی، لیکن بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ وہ دیکھا اپنے شوہر کو پریشانی میں تو چلی گئی کسی جھاڑ پھونک والے کے پاس۔ ایوب علیہ السلام اس سے مایوس ہو قسم کھا لی کہ میں تمہیں ماروں گا۔ بعد میں جب صحت یاب ہو تو اللہ نے قسم اتارنے کے لیے کیا کہا کہ مارو بھی تو جھاڑو کے 100 کے لیڈر اسی سے مارو بھی قسم اتارے۔ اس سے ایک بات تو معلوم ہو رہی کتنی توحید پرست، یعنی توحید میں شرک کی ملاوٹ کو کبھی برداشت نہیں کیا کسی نے۔ پوری زندگی آپ انبیاء کرام کی دیکھیں گے، آپ صحابہ کی دیکھیں گے، کبھی بھی توحید کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا، کتنی بھی مشکل حالات آ جائے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی کہ بیوی کو اگر مارنے کی بھی ضرورت کبھی پڑے تو بہت ہلکا مارنا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے نبی کی سنت یہ مل رہی کہ جب بیوی کو کبھی مارنے کی ضرورت تو مسواک سے مارو، مسواک سے نہیں جو کرتی۔ بہرحال یہ باتیں دوسری ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ آزمائشوں پر ہم اور آپ صبر کریں، صابر بنیں۔ اللہ نے صبر کرنے والوں سے جنت، صبر کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ آزمائشوں کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، اور آزمائش دیکھیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے بعد اگر سیکنڈ مقام کسی کا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ ایمان ہے۔ اور جس کا یہ ایمان نہیں ہے وہ ظاہر بات ہے وہ اسلام سے بہت دور ہے، لیکن ان پر بھی آزمائش آتی ہے۔ آپ کا ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے عبداللہ، انہیں طیب اور طاہر کا، وہ بھی بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں۔ ابراہیم ماریہ قبطیہ سے پیدا ہو گئے، 18 مہینے تک زندہ رہے، وہ بھی انتقال کر جاتے ہیں۔ اس موقع پر نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو، آپ رو رہے ہیں، آپ پر بھی آزمائش کی کھڑی ہے، کتنی بڑی آزمائش، لیکن آپ جملے کہہ رہے ہیں ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا بفراقك لمحزونون يا ابراہیم۔ بے شک آنکھیں اشکبار ہیں، دل اندر سے رو رہا ہے، لیکن ہم وہی باتیں کہیں گے جس سے میرا رب راضی ہو۔ ہم کوئی جملے اپنی زبان سے ایسی نہیں کہیں گے جس سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ يَا إِبْرَاهِيمُ، اے میرے بیٹے ابراہیم تیری جدائی سے ہمیں بہت زیادہ صدمہ پہنچا ہے، میں بہت پریشان ہوں، اور یہ آنسو محبت کے آنسو ہے، لیکن ہم کوئی جملے ایسے نہیں کہیں گے، کوئی باتیں ایسے نہیں کہیں گے جس سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن صبر کر رہے اور کہہ رہے ہیں کوئی بھی زبان سے ایسی باتیں نہیں کہیں گے جس سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ میرے بیٹے تیری جدائی سے بہت زیادہ پریشان ہے، بہت بڑا صدمہ پہنچا ہے۔ تو آپ آزمائش کے موقع پر آنکھوں سے آنسو جاری ہونا یہ کوئی غلط بات نہیں، لیکن آپ زبان سے شکایت نہ کریں۔ کبھی آپ کے عیش و اقارب میں کوئی رخصت ہوتا ہے، کوئی جدا ہوتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ حادثہ ہوتا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آپ رو رہے ہیں، یہ غلط بات نہیں ہے، لیکن آپ زبان سے اسے شکوہ کریں، شکایت کریں، آپ اپنے گریبان چاک کریں، آپ اپنے رخسات پر تماچے مارے، یہ غلط بات ہے۔ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور آزمائشیں آپ دیکھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا بیٹیوں کے تعلق سے آج بہت لوگ آزمائش ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بیٹیوں کے ذریعے آزمایا جائے، بیٹیوں کے ذریعے آزمایا جائے، یعنی آزمائش جو اللہ نے بیٹی دیا ہے اور تعلیم و تربیت، شادی بیاہ، تمام مسائل میں اسے پریشانیاں ہو رہی ہیں لیکن وہ صبر کر رہا ہے۔ اور آج کے ماحول میں والدین جن کے پاس بیٹیاں ہیں کتنا پریشان ہیں، اچھے رشتے کے لیے تمام مسائل ان کے ساتھ،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر وہ صبر کرتا ہے آزمائشوں پر تو اس کے لیے جنت کی خوشخبری۔ تو کسی بھی مشکل حالات، کوئی بھی مشکل حالات آپ کے اوپر آئے، وہ کوئی بھی آزمائش کی قسم ہو، لیکن آپ صبر کرو، اسی میں آپ کے لیے فائدہ ہے۔ ایک حدیث پاک سنا کے اپنی بات کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، صبر کا بدلہ دیکھی جنت ہے۔ وہ حدیث بات کو سنانے کا مقصد ہے کہ صبر کتنی بڑی چیز ہے، لیکن مشکل ہے کہ میں نے پہلے ہی کہا، اسی لیے اللہ نے کہا ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ آپ صابر رہیں گے، اللہ کی مدد ضرور ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ اپنے ایک شاگرد عطا بن ابی رباح سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں کیا جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ اور صحابہ اس عورت کو، عورت کون؟ سیاہ فام عورت، کالی کلوٹی عورت، لیکن صحابہ اسے اپنے دور میں نبی کے رخصت ہونے کے بعد بھی اپنے زمانے میں صحابہ اسے دیکھتے تھے کہ وہ جنتی عورت چاہے۔ ایک دوسرے کو اگر آؤ میں تمہیں جنتی عورت نہ دکھاؤں، جنتی عورت، اس کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آتی ہے، مرگی کا دورہ اس کو، مرگی کی بیماری، معلوم ہے اچانک آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے، کہیں بھی اکیلے راستے میں سفر کرنا خطرہ ہے، بہت خطرناک بیماری۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو سے محفوظ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہے، اے اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، مجھے اللہ شفا دے دے۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ جب بیمار ہو، پریشان، تو اپنے سے نیک آدمی سے دعا کروانا یہ جائز ہے، سنت بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، اے اللہ کے نبی آپ دعا کر دیجیے میں شفا پا جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دو چیزیں بتائی، آئی شیتی صبرتی ولکی جنہ، اگر تو اس بیماری پر صبر کر تو تیرے لیے جنت ہے، اور اگر تو کہے تو میں دعا کر دوں گا اللہ سے تو اللہ شفا دے دے گا۔ نبی دعا کرے اور شفا نہ ملے، اللہ تجھے شفا دے دے گا، اسے کامل یقین تھا میرے نبی دعا کریں گے تو شفا مل جائے گی، مرگی کی بیماری دور ہو جائے گی۔ لیکن ایک طرف نبی کے زبان مبارک سے، نبی کے زبان مبارک سے وہ جنت کی خوشخبری سن رہی ہے کہ اگر صبر کر تو جنت کی سرٹیفکیٹ مل رہی دنیا کے اندر۔ کس کے زبان سے؟ نبی کی زبان سے۔ دنیا کے ساری لوگوں کی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، اس پر شک کیا جا سکتا ہے، لیکن امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہہ دے، اس پر اگر کوئی شک و شبہ ہے تو ظاہر بات ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ نبی کا مقام و مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ ہمارے نبی غضب میں بولتے تھے تو قانون بنتا تھا، خوشی میں بولتے تو قانون بنتا تھا، نبی چلے تو قانون چلے، نبی ٹھہر جائے تو قانون ٹھہر جائے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اہل ایمان، میرا نبی، میرا رسول، میرا پیغمبر جو دے اسے لے لو، اور جس چیز سے روکتے اس سے رک جاؤ، جس کے بارے میں یہ کہا گیا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، نبی کی اطاعت، پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری و اللہ کی فرمانبرداری ہے۔ تو نبی کی زبان سے جنت کی خوشخبری مل رہی ہے، وہ عورت خوش ہو جاتی، کہتی نہیں اللہ کے نبی میں صبر کروں گی، رہنے دیجیے، جنت کی جنت کی تڑپ کتنی زیادہ تھی صحابہ کرام کے اندر، صحابیات کے اندر، ان میں اور ان میں، ان صحابہ کرام کی زندگی میں، صحابیات کی زندگی میں اور ہم لوگوں میں یہی فرق ہے کہ ہمیں جنت کی تڑپ نہیں ہے، ان لوگوں کے اندر جنت کی تڑپ پھوٹ پھوٹ کر ہے۔ ہمارے نزدیک تو صرف دنیا 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 ہے، دنیا یہ بن جائے، یہ بلڈنگ، یہ گاڑی، یہ چیزیں، تمام چیزوں کی خواہشات میں ہم لگے رہتے ہیں، اب مکمل کریں گے، تب عمرہ کریں گے، تب حج کریں گے، تب نمازیں شروع کریں گے، تب مسجدوں کو آباد کریں گے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ موت کا فرشتہ
کھڑا ہو جاتا ہے، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، خواہش تکمیل نہیں پہنچتی ہے۔ میرے بھائیوں، وہ جنت کی طرف دیکھیے، کہتے اللہ کے نبی صبر کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، تمہارے لیے جنت ہے، لیکن اس نے کہا کہ اللہ کے نبی ایک چیز کے لیے دعا کر دیجیے۔ کہا اور کیا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں بے ہوش ہو گئی تو ہوش نہیں رہتا، حالانکہ یہ بے ہوشی میں ساری چیزیں معاف، انسان ہوشی میں نہیں ہے، میرا کپڑا جو اترا کھل جائے جس سے بے پردگی ہوتی ہے۔ اللہ کتنا سادہ پردے کا اہتمام، یعنی کسی غیر کی نظر نہ پڑے۔ آج معاشرے کی جو ہماری عورتیں ہیں، اہل ایمان کی عورتیں، ان کا حال کیا ہے؟ کسی سے چھپا ہوا ہے، ان کے لیے یہ حدیث پاک درس عبرت ہے۔ کہا کہ صرف دعا کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے میں دعا کر دیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری عزت آبرو کی حفاظت، خوش ہو جاتی وہ چلی جاتی ہے۔ صحابہ اپنی زندگی میں جب تک وہ زندہ رہی، وہ کالی کلوٹی عورت، صحابہ کہتے کہ دیکھو آؤ، جیسے اس عورت کو دیکھتے آؤ ہم لوگ دکھاؤ جنتی عورت چاہیے۔ تو یہ صبر کا مقام ہے، یہ صبر کرنے کے فوائد ہے، یہ صبر کرنے کی فضیلت ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا کہ اہل ایمان سے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگوں صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو تو ہم اور آپ صابر بنیں، انشاءاللہ ہم نمازی بھی بن جائیں گے، کیونکہ جب صبر کرنا سیکھ جائیں گے تو نیکی کے کام بھی ہم اور آپ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صبر کرنے کی مشکل حالات میں توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین جو لوگ بھی ہمارے بھائی مسلمان کسی بھی پریشانی حالت میں ہے، پریشان ہے دنیا میں کسی بھی کونے میں، رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمارے آپ کے اس گاؤں میں یا کہیں بھی دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمارے مسلمان بھائی مرد ہوں عورت ہوں ماں بہن جو لوگ بھی بیمار ہیں، جو لوگ بھی صاحب فراش بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، علاج چل رہا ہے، رب العالمین تو سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ رب العالمین تو سب کے خطاؤں کو ان بیماری کے ذریعے معاف کر دے۔ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین جو لوگ بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ آپ کے گاؤں کے ہوں کہیں بھی ہو، ہمارے عزیز و اقارب دوست و احباب میں جہاں بھی ہے ایمان جو بھی دنیا سے جا چکے ہیں، رب العالمین تو سب کے قبروں کو نور سے بھر دے، سب کو کرو جنت الفردوس عطا فرما، اور ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھ اسلام پر خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔